دوستو، اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ایک بات بتائی تھی۔ دوستو، آج وہ بات پوری ہو چکی ہے اور میرے عزیز دوستو، سائنس نے خود اس بات کو قبول کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے بتائی ہوئی بات صحیح ہے۔ تو وہ کون سی بات ہے وہ ہم آپ کو آج اس ویڈیو میں بتانے میں بہت مرتبہ نیل آرمسٹرانگ کو ایک آواز آتی تھی۔ نیل آرمسٹرانگ نے اس آواز کے بول کو نوٹ کر لیا، اور جب کئی دنوں کے سفر کے بعد نیل آرمسٹرانگ زمین پر آئے تو انہوں نے بہت ساری چاند کے بارے میں معلومات بتائی۔ دوستو، اسی دوران جب نیل آرمسٹرانگ ایک مرتبہ ایک اسلامک کنٹری میں گئے تو اس اسلامک کنٹری میں انہوں نے آذان کا آواز سنا، اور آواز سن کر بہت زیادہ لڑکھڑا گئے اور تعجب کرنے لگے کہ یہ کون سا آواز ہے جو مجھے چاند پر بھی سنایا گیا تھا۔ پھر جب نیل آرمسٹرانگ نے اس بات کا خلاصہ کیا کہ جب وہ 6 گھنٹے کے لیے چاند پر تھے تو اس وقت ان کو ایک آواز آتی تھی، وہ آواز اور کچھ نہیں بلکہ آذان کی آواز تھی۔ اور اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے امت کی ایک خصوصیت ہے کہ آذان تو زمین پر ہوگی لیکن اس کی آواز ساتوں زمین ساتوں آسمان میں گھومے گی۔ تو دوستو، یہ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خود ایک سائنٹسٹ نے بتایا ہے۔ میرے عزیز دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آذان ایک ایسی آواز ہے جو 24 گھنٹے تک ہوتی رہتی ہے۔ آذان کنٹینیو ہوتی رہتی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر ہم 15 منٹ کی گیپ سے بہت ساری جگہ پہ آذان ہوتی رہتی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ انڈیا میں آذان ہوئی، اسی کے بعد اور کچھ دوسرے ملک میں آذان ہوگی اور دوسرے ملک میں آذان ہوگی، کیونکہ وقت کا جو فاصلہ ہے جو 24 گھنٹے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت مرتبہ انڈیا میں ایک ٹائم ہوتا ہے اور 2.5 گھنٹے کے بعد سعودی میں ٹائم چلتا ہے۔ تو دوستو، اسی وجہ سے ہم نے یہ ویڈیو اپلوڈ کیا ہے کہ ایک اللہ کے نبی کا فرمان ہم کو معلوم ہو جائے۔ تو دوستو، اتنے عظیم معلومات کو بہت زیادہ شیئر کیجیے، اور ہر مسلمان کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے نبی سائنس کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ اللہ اور اللہ کے نبی جو ہے تو جو بولتے تھے وہ ہونے ہی والا ہے اور ہو چکا ہے۔ اور جس طرح سے اللہ کے نبی کا فرمان ہے اور اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، تو دوستو قیامت آ کر رہیں گی۔ میرے عزیز دوستو، آج کے دن کو غنیمت سمجھ کر اور آج کے اس وقت کو غنیمت سمجھ کر عبادت کیجئے، اللہ کو راضی کیجئے، نبی کو راضی کیجئے۔ اگر ہم اللہ اور نبی کو راضی کریں گے تو آخرت میں قبر میں ہمارے ساتھ ہمارے اعمال آئیں گے۔ اگر ہم اس وقت اعمال نہیں کریں گے اور ہم اللہ کے نبی اور اللہ کو چھوڑ کر چلیں گے تو اس کا ہم کو ہر جانا قبر میں بھگتنا ہی پڑے گا۔ اور دوستو، آخری بات میں آپ کو بتاتا چلوں، اتنے گناہ کرو